بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ تاریخ انسانی میں جب بھی کسی قوم، قبیلے، برادری یا گروہ نے نمایاں کارنامے سر انجام دیے یا پھر فوقیت کی بنیاد پر اعلیٰ مقام حاصل کیا، تو اس گروہ، برادری یا قبیلے کے بارے میں دوسرے افراد یا اس قبیلے کے اپنے افراد میں تجسس پیدا ہوا اور انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ایک قوم یا قبیلے کی حیثیت ان کو کیسے اور کب ملی، یہ کہاں سے آئے اور ان کا نسلی سلسلہ کیا ہے۔ برصغیر کی ایک ایسی بہادر اور جنگجو قوموں میں سے ایک قوم جس نے اپنا نام اور مقام شروع سے لے کر اب تک قائم رکھا اور سرزمین ہندوستان پر اپنی کامیابی کے جھنڈے لگائے، جس نے اپنی اہمیت اور فوقیت کی بنیاد پر بہت بڑا مقام حاصل کیا، یہ سب اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ارائیں قوم کے بارے میں چند دلچسپ اور تاریخی معلومات دینے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ ارائیں قوم کے بارے میں اپنی مثبت رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں رجوع کریں۔ چلیں وقت ضائع کیے ہوئے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ارائیں برصغیر کی ایک ایسی قوم ہے جس کے افراد کو آغاز سے ہی یہاں ممتاز اور نمایاں حیثیت حاصل رہی ہے۔ اس کے افراد ابتدا و آزمائش کے زور سے بھی گزرے، زمانے کی سختیاں بھی انہوں نے برداشت کیں، لیکن اپنی بے حد محنت، قرارداد اور صلاحیتوں اور خلوص نیت کی بنیاد پر فتون سپاہ گری میں ہمیشہ پیش رہے۔ یہ لوگ مختلف علوم و فنون، صنعت و تجارت، زراعت و باغبانی اور سیاست میں نمایاں مقام بنا لیتے رہے۔ برصغیر کی مختلف تحریکوں اور انقلابات میں ارائیوں کا جو اہم کردار رہا اور پاکستان میں اس قوم کے افراد کو سیاست، معیشت اور علم و ادب میں جو اہمیت حاصل ہوئی، اس سے ہر ذہن میں ارائیوں کی تاریخ اور ابتدا کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کا ذوق پیدا ہوا۔ خود اس برادری کے لوگ جو ارائی برادری کی تمیز پر یقین نہیں رکھتے تھے، ان کے دل میں بھی اپنی تاریخ اور آغاز کے متعلق جاننے کی تمنا پیدا ہوئی۔ ارائی عربی النسل ہیں۔ ان کا تعلق قدیم ترین تہذیب و تمدن کے مرکز شہر عریہ اور یمن سے ہے۔ عریہ ہی کی مناسب سے یہ ارائی کہلائے اور یہ نام بدلتے بدلتے ارائی ہوا۔ عریہ کا شہر دمشق سے بیت المقدس جانے والے سڑکوں پر واقع ہے۔ یہ لوگ مختلف علوم و فنون اور صنعتوں سے بھی واقف تھے۔ تبلیغ اسلام ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ بڑی عزت اور سرفرازی سے یہ لوگ اپنے وطن میں رہتے تھے۔ بنو امیہ کے زمانے میں دمشق کی حفاظت کے لیے عریہ عربوں کی ایک عظیم و شان چھاؤنی تھی۔ عریہ کی اہمیت کے پیش نظر وہاں ایسے لوگوں کو آباد کیا گیا جو بنو امیہ کے اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے یا جن لوگوں کی بنو امیہ کے ساتھ وفاداری مسلم تھی۔ ان لوگوں کو سارے علاقے میں جگیریں عطا کی گئیں، جن کی وجہ سے اس کی سرسبزی قابل رشک تھی۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے سردار کے متحد منظم ہوتا تھا اور سپہ سالار ان سرداروں کے نام احکام جاری کرتا تھا۔ یہ لوگ جہاں میدان جنگ میں بہترین کارنامے سر انجام دیتے، وہاں اپنی اراضی کی کاشت میں بھی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے۔ یہ پشت در پشت سے جنگجویانہ خوبیوں کے مالک تھے۔ جب سندھ کے راجہ دہر کی طرف سے مسلمانوں کے جہاز لوٹنے اور مسلمان بچوں اور خواتین کو قیدی بنائے جانے پر حجاز بن یوسف نے فتح سندھ کے لیے محمد بن قاسم کو روانہ کیا، تو اس کے ساتھ اس چھونی عریہ کے 6000 بہترین سپاہیوں کو دوسرے مہاجدین جو عراق وغیرہ میں شامل تھے وہاں سے شامل کر لیا گیا۔ بھیجا گیا حجاز بن یوسف اور خلیفہ عبدالملک کی وفات کے بعد خلیفہ سلیمان نے حجاز بن یوسف کے خاندان سے ذاتی عداوت کی بنیاد پر فاتح سندھ محمد بن قاسم کو واپس بلایا، تو اس کے ساتھیوں کو ہند میں ہی قیام کرنے کی سخت ہدایت کی۔ یہ لوگ برصغیر میں ہی رہ گئے۔ انہوں نے پھر منظم ہو کر اور گورنر بنو امیہ کی قیادت میں سندھ اور ملتان اور ارد گرد کے علاقوں میں اپنی حکومت بنائی، اور پھر بنو امیہ کی حکومت کے بعد بنو عباس کے گورنر فرما روا ہے۔ پھر شخصی حکومت 412 تک قائم رہی۔ میرے سامعین اور ناظرین، برصغیر ہند و پاک کے مشہور مورخ اسلام مولانا اکبر شاہ لکھتے ہیں کہ ان شامی لوگوں کو، جیسا کہ پہلے بھی بتایا ہے کہ ملک شام
میں واپس جانا نصیب نہ ہو سکا اور یقیناً اسی وجہ سے انہیں مجبوراً یہاں ہی اقامت اختیار کرنا پڑی۔ خلافت عباسیہ کے زمانے میں ان پر مصائب آئے، پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی اور منصورہ کی خود مختار ریاست قائم ہونے پر ان کے لیے راحت اور اطمینان کا زمانہ بنا۔ اس ریاست کی بربادی پھر ان کے لیے مصائب کا باعث بنی۔ کچھ کو سلمان کی طرف متوجہ ہو گئے، کچھ ملتان میں آ کر آباد ہو گئے، جہاں کسی کے سینگ سمائے چلے گئے۔ ملتان میں اگرچہ کرامتا کا طوفان آیا اور اس طوفان میں ملتان کا مرکزی مندر بھی کرامتا کے ہاتھوں تباہ ہوا، لیکن محمود غزنوی نے جلدی ہی اس فتنہ کو دور کر دیا اور اس طرح ان عربی باقیات میں شام سے آئی ہوئی نسلوں کو زیادہ تر ملتان میں ہی جمع ہونا پڑا۔ چند ہی روز بعد پنجاب کا تمام ملک غزنی سلطنت کا صوبہ بن گیا اور مستقل طور پر محمود غزنوی نے اسلامی حکومت قائم کر دی۔ ملتان سے اکثر قبائل پنجاب کی طرف چلے گئے۔ ان ہی قبائل میں ایک قبیلہ وہ تھا جو شام کے علاقہ اریحہ سے آیا تھا اور اریحائی کہلاتا تھا۔ پنجابی لہجے اور تلفظ نے اس کو ارائی بنا دیا۔ یہ لوگ پنجاب کے سرسبز و شاداب علاقے میں آ کر زراعت و کاشتکاری میں مصروف ہو گئے اور اپنے تجربات کو کام میں لائے جو ریاست مصورہ کی سرسبزی و شادابی کے لیے وہ کام میں لا چکے تھے۔ عرب کا ملک زرعی نہیں تھا، لیکن عربی قومیں جہاں بھی زرعی ملک میں گئیں وہ سب سے بہتر کاشتکار اور نہایت قابل کسان ثابت ہوئیں۔ یہی عربی قومیں جب اندس پہنچیں تو انہوں نے اندس کو گلزار بنا دیا اور ایک چپا بھی بر بھی زمین ایسی نہ چھوڑی جہاں کھیتی اور سرسبزی نہ ہو۔ جب اندس سے بے دخل ہوئے تو وہاں پھر ملک میں بنجر اور ویران نظر آنے لگا۔ آج تک اس سرزمین اندس میں وہ سرسبزی واپس نہیں آئی جو عربوں نے وہاں پیدا کی تھی۔ اس طرح عربوں نے منصورہ کو گلزار بنا دیا تھا۔ تاریخ کے اوراق اور مستند حقائق گواہ ہیں کہ ان ہی جبہہ کش اور محنتی لوگوں نے سندھ، بلوچستان اور سرحد سے لے کر پنجاب تک کے بے آباؤ گیاہ علاقے سرسبز و شاداب بنا دیے۔ محمد گوری اور بعد میں پٹھانوں کی افواج کا بیشتر حصہ انہی مجاہدین یعنی ارائیوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ بعد میں بلند ہمایوں اکبر سے لے کر اورنگزیب تک کی فوج کشی میں بھی ان کو اہمیت حاصل رہی۔ اس دوران ان کو ان کے کارناموں کے عوض جگیریں ملتی رہیں۔ یہ لوگ راز اور روس کے خلاف مسلمانوں کی جدوجہد آزادی کا ساتھ دینے کے لیے کوہ کاف تک پہنچے۔ تحریک ریشمی رومال اور 1857 کی جنگی آزادی اور تحریک جہاد میں ان لوگوں نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ لوگ مجاہد اول فاتح سندھ کے ساتھ اسلام کی شمع کے لیے برصغیر میں فاتح کی حیثیت سے سرگرم عمل رہے۔ تحریک پاکستان میں اگر سر میاں محمد شفیع، سر شاہ نواز اور میاں عبدالباری جیسے شخصیتوں نے نام پیدا کیا تو قیام پاکستان کے بعد چودھری محمد علی، میاں عبدالباری اور میاں طفیل محمد جیسی شخصیتیں اپنی خلوص، اصول پسندی اور جرأت و بے باکی کے لیے ہر دل عزیز ہوئیں۔ ایک طرف ذوالفقار علی بھٹو حکومت کے خاتمے پر ایک صالح، مدبر اور نیک حکمران کے طور پر اس قوم کے ایک فرد و محمد ضیاء الحق نے تاریخ اقوام میں اپنا مقام پیدا کیا۔ قوم ارائی کے فرزندوں نے ایک طرف اگر انجینئرنگ، سائنس، میڈیکل اور تدریس و تحقیق اور صنعت و تجارت میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں تو دوسری طرف ادب و علم و ادب اور صحافت میں بھی میاں عبدالرشید، میاں عنایت اللہ نے اور اس کے علاوہ بہت سے دوسرے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کیں اور بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ ارائی سب سے اہم برادری ہے۔ سیاست، صنعت، زراعت اور معیشت میں اہمیت کے علاوہ جس قدر سائنسدان، انجینئر، پروفیسر اس برادری نے پیدا کیے ہیں، اس تعداد میں ایسے سرمایہ افتخار لوگ مہیا کرنے کی سعادت اس کسی دوسری برادری کے حصے میں نہیں آئی۔ اس قوم کے افراد کے متعلق یہ حقیقت اب ہر جگہ تسلیم کی جاتی ہے کہ ارائی محنتی، شریف النفس، بہادر لوگ ہیں۔ مجموعی طور پر ان میں تدبر، تحمل، بردباری، خوش اخلاقی اور اعلی ظرفی کے اوصاف نمایاں ہیں۔ انہوں نے قومی اور ملکی سطح پر اعلیٰ پائے گئے مخلص سیاستدان پیدا کیے ہیں۔ ان لوگوں میں ذات، برادری کی بنیاد پر ووٹ دینے یا لیڈر چننے کا تعصب نہیں پایا جاتا، ورنہ جس قدر تعداد اس کے افراد کی ہے، اس کے پیش نظر
पाकिस्तान के किसी भी ज़िला में बालग इसके पेश नज़र पाकिस्तान के किसी भी ज़िला में बालगे हक़ के राय दही की बुनियाद पर किसी दूसरी बरादरी का कोई फ़र्द असम्बली मुंतखब ना हो। ये इस कौम के अफराद की कौमी हमीयत ही की बना पर है कि इसके 60-70% आबादी वाले इलाकों में भी अक्सर व बेशतर दूसरी बरादरियों ही के लोग असम्बलियों वगैरह के रुकन मुंतखब होते रहे हैं। एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अरैन बरादरी की तादाद 1 करोड़ से 2 करोड़ है और हिंदुस्तान में भी इस बरादरी की तादाद लाखों तक पहुंची हुई है। अरैन बरादरी के लोग जिस भी मुल्क जिस भी इलाके में आबाद हैं तो वो समाजी और फलाही कामों में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेते हैं और अपनी बरादरी और दूसरे लोगों की मदद करने के लिए हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ से इस वीडियो का अख्ताम होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई भी हमारी वीडियो में कमी रह गई हो या कोई गलती हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम।